पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। नौ मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान अरकान से हलफ लेंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नून लीग की नामजद वजीर आला मरियम नवाज से सरकारी अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और IG की मौजूदगी में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने अवामी फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और साजिद जफर के नाम पर गौर। वजारतों में नाम नहीं दिए हमने, कोई तादाद नहीं दी है, लेकिन इख्तियार इख्तियार वसाइल में मुनसिफाना शराकतदारी होनी चाहिए। PMLN के साथ हमारी जो बातचीत है, गवर्नरशिप जो है, नाम भी आई जाएगा सामने, लेकिन कामरान टिसोरी भाई मैरिट में सबसे आगे हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में MKM की जानिब से मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों के एजाज में ज़ोराना शहबाज शरीफ की शिरकत। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध के हवाले से यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है MKM गवर्नर के लिए जिसका नाम देगी उसे ही मुकर्रर किया जाएगा। फारूक सत्तार कहते हैं विपाक में वजारतों के लिए नाम और तादाद नहीं दी, लेकिन इक्तिदार, इख्तियार और वसाइल में मुनसिफाना शराकतदारी होनी चाहिए। गवर्नरशिप के लिए कामरान टिसोरी मेरिट में सबसे आगे हैं। नईर बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, हुकूमत बनाने और पार्लियामेंट में नून लीग को सपोर्ट करेगी। चाहते हैं तमाम पार्लिमानी जमातें हुकूमत का हिस्सा बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दी गई दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा न मिला तो सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। उमर अयूब साहब और जो हमारे दीगर चंद बैरिस्टर गौर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं 15 दिन के अंदर, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अगर ये यहाँ पे शमूलियत करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नाअहल होते। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। 27 फरवरी तक कागजात नामजदगी पर फैसले होंगे। सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। शेर अफजल मरवत कहते हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब पार्टी इलेक्शन के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए। वफाक और पंजाब में जिस तरह हुकूमत बनाई जा रही है इसकी क्या हैसियत होगी। मेहरबानी करें, अवामी मैंडेट की तौहीन न करें। असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ये अहम वक्त है, बहुत से मामलात पर मुशावरत करनी है। उमर अयूब का भी बानी से मुलाकात की इजाजत न देने का शिकवा, कहा निगरां हुकूमत और जेल इंतजामिया को आखिर किस चीज का डर है। अडयाला जेल का अमला अदालती अहकामात मानने से इनकार कर रहा है। उमर अयूब ने ATC में तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी। वकला और सियासी मुआवनीन से मुलाकात पर प्राइवेसी भी दी जाए। बानी PTI के एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त, मौक़िफ़ अपनाया। अडयाला जेल इंतजामिया वकला और पार्टी अरकान से अकेले में बात नहीं करने देती। 2 अहलकार जबरदस्ती मौजूद होते हैं। अदालत सुप्रिंटेंडेंट जेल को तन्हाई में मुलाकात कराने के अहकामात जारी करे। इंतखाबी नताइज में तब्दीली का एतराफ करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने इंक्वायरी कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने लियाकत अली चट्ठा को बयान के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के ROs और DROs के भी बयानात कलमबंद किए। तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेकर साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक फैसला करेगा।
ہمیں اپنے گھر پاکستان کو خوشحال اور مستحکم بنانا ہے. خوش قسمت ہوں, ملک کی خدمت کا موقع ملا, میرے لیے پاکستان ہی سب کچھ ہے. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال, کہا ہر مشکل صورتحال سے نمٹنے میں کابینہ اور اسٹاف نے محبت کی. وفاقی کابینہ نے 7 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی. 19 اشیاء پر ریلیف ملے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا گرفتار. عبدالواسع نے 20 فروری کو ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی, کردار کشی کی. دیگر لوگوں کی شناخت کا عمل جاری. مذموم سوشل میڈیا مہم میں حصہ لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کو سہولت سینٹر فوری طور پر وائلڈ لائف کو واپس کرنے اور وائلڈ لائف بورڈ کے دفاتر سے اٹھایا گیا سامان واپس کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت ریمارکس دیے, ہم مذہبی ریاست ہیں, ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سرچشمہ ہدایت ہے. ہمیں نبی کریم کی سیرت سے ہی رہنمائی لینی ہے. انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا, عرض میں جانور جنگلات سب کچھ آتا ہے. ہم یہ بھول گئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ بتائیں معراج کی رات کیوں تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات ختم. اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو حبیب اللہ کا لقب دیا. پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ. میتھیو ملر نے کہا بے ضابطگیوں کے کسی بھی الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندیوں کی اطلاع پر تشویش ہے. کسی بھی ملک میں سیاسی اتحاد اس ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے سے انکار. رپورٹ میں کہا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے. جیل میں جگہ بھی کم ہے, 250 خواتین پہلے ہی قید ہیں. چیف کمشنر اسلام آباد نے تاحال اپنا جواب جمع نہ کروایا. عدالت نے سرکاری وکیل کے استدعا منظور کہتے ہوئے جواب کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی. پاکستان نے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF کے 26 میں سے 25 اہداف پر عمل درآمد مکمل کر لیا. رپورٹ IMF کو ارسال کر دی. اہداف کے مطابق حکومتی اداروں کے ترمیمی قانون پر عمل درآمد کی شرط مکمل نہیں ہو سکی. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان کرنسی ایکسچینج میں 1.25% کے ریٹ پر عمل درآمد جاری ہے. میٹرک بورڈ کی غفلت کے باعث پوری امتحانی ٹیم نے نتائج میں ہیرا پھیری کی. کنٹرولر, ڈپٹی کنٹرولر, اسسٹنٹ کنٹرولر, آئی ٹی ٹیم سب ذمہ دار پائے گئے. انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو دے دی. امتحانی پرچوں کی جانچ میں شامل اساتذہ کو کوئی تربیت نہیں دی گئی. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں بڑی تعداد میں غلطیاں سامنے آئیں. نتائج سے موازنے کے لیے اصل ریکارڈ کمیٹی کو فراہم نہیں کیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے اینٹی کرپشن سے مزید تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی اجازت دے دی. ابان قتل کیس میں گرفتار ملزم سفیان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. تفتیشی افسر نے کہا مقدمے کے گواہ کا 164 کا بیان ریکارڈ کر لیا. گواہ نے عدالت کو بتایا ملزم نے میرے سامنے اقبال جرم کیا. ملزم عدالت میں اپنے بیان سے انکاری ہو گیا. ملزم کا نفسیاتی معالج سے معائنہ بھی کرانا ہے. ملزم سفیان کی عمر 16 سال اور ابان کا کزن ہے. گلوکار ذیشان اوکھڑی کو پولیس نے وزیر آباد سے گرفتار کر لیا. ذیشان پر 2 مقدمات درج ہیں. بلا اجازت پروگرام کرنے اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے. امیر ولاس شیپو قتل کیس میں مفرور ملزم گوگی بٹ کا نام PNIL میں ڈال دیا گیا.
FI اور پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ایئرپورٹس پر الرٹ جاری کر دیے۔ پولیس کے مطابق ملزم گوگی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ملزم تیفی کو بیرون ملک سے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس بالاج قتل کیس میں 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لے چکی۔ پنجاب میں نمونیا کا شکار مزید 5 بچے انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں صوبے میں 653 نئے کیسز سامنے آئے۔ لاہور میں 168 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایبٹ آباد میں برفباری کے بعد متعدد دیہی علاقوں کے راستے بند، راشن سمیت ایندھن کی بھی کمی، شہریوں کو مشکلات۔ چترال میں لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے گرنے سے متعدد سڑکیں بند۔ گرم چشمہ روڈ کے مختلف مقامات پر پہاڑی تودے ہٹانے کا کام جاری، بعض سڑکوں کو کھول دیا گیا۔ اپر اور لوئر چترال کا زمینی رابطہ بحال، چترال کے بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں کا راج برقرار۔ اسرائیلی فورسز کے رفح میں حملے جاری، فضائی بمباری میں 3 فلسطینی اور مسجد شہید۔ مصر اور سعودی عرب نے رفح میں اسرائیلی جارحیت کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ خان یونس کے علم اسپتال کا 1 ماہ سے محاصرہ، النصیر اسپتال میں بلیک آؤٹ، مریضوں کو فوری منتقل کرنے کی ضرورت۔ دیگر اسپتالوں کی صورتحال بھی بدتر، عالمی ادارہ صحت نے غزہ کو ڈیتھ زون قرار دے دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا غزہ جنگ بندی کے لیے G20 ممالک سے ایکشن کا مطالبہ۔ برازیل میں جاری اجلاس میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے زور دیا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اقدامات کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ نیدرلینڈز میں عالمی عدالت انصاف میں سماعت کا تیسرا دن، روسی سفیر نے کہا اسرائیل کی تمام خلاف ورزیوں کا بہترین حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر ووٹنگ کی اجازت دینے پر برطانوی پارلیمنٹ میں بحث، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ۔ PSL 9 میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آج مد مقابل آئیں گی۔ لاہور میں شام 7 بجے میدان سجے گا۔ گزشتہ روز ملتان نے لاہور، کراچی کنگز نے پشاور کو شکست دی۔ میگا ایونٹ کے ایکشن سے بھرپور تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ جو مسٹیک کری ملتان نے ماشاءاللہ آج جو کیچز ڈراپ کرے، لاہور کے ہارنے کا ایڈوانٹیج کراچی کنگ کو ہوگا۔ حارث راؤف پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے اچھی بالنگ نہیں کر رہا، بہت مہنگی ثابت ہو رہا ہے، بڑا ایکسپینسو پڑ رہا ہے۔ ایک آدھا میچ اگر ریسٹ کروا دے